یہ وہابی نبی کا نہیں سنیوں، رافضی بھی نبی کا نہیں سنیوں، خارجی بھی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے ہاں جی، آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مشتاق علی نام ہے میرا۔ اچھا، آپ عالم ہیں؟ نہیں، میں نے درس نظامی کورس نہیں کیا ہوا ہے، حافظ ہوں الحمدللہ۔ تو شاید یار یہ تمہارے حضرت بات نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا عالم صاحب سے گفتگو کریں گے ہم۔ کیا ڈیفینیشن ہے بھائی آپ کے یہاں عالم کی؟ جی کیا ڈیفینیشن ہے عالم کی آپ کے یہاں پہ؟ ڈیفینیشن مطلب عالم کسے کہتے ہیں؟ کیا ہونا ضروری ہے عالم کے لیے؟ تو آپ نے انکار کیا تو پہلے آپ بھی بتلا دیتے کہ کس بنیاد پر انکار کیا ہے اپنے عالم ہونے کا۔ میں نے کہا کہ میں نے باقاعدہ درس نظامی کا کورس نہیں کیا ہوا ہے کسی مدرسے میں جا کے، یہ میں نے کہا۔ تو ویسے آپ عالم ہیں؟ آپ بتائیں نا عالم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں خود کو عالم؟ میں عالم، اردو عالم، وہ جو کامل فاضل عالم چلتا ہے وہ والا؟ میں شریعت مطہرہ کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ٹھیک ہے جی؟ جی آپ بتائیں۔ میں وہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ ہاں تو ایسا تو میں بھی طالب علم ہوں۔ چلیں جی بات کریں پھر۔ ہاں تو آپ بتلا دیجیے عالم ہیں؟ عالم سے کیا مراد؟ تو عالم سے میری مراد کسے کہتے ہیں؟ اچھا، ایک کتاب ہے ملفوظات احمد رضا ہے یا اعلیٰ حضرت ہے؟ آپ کے نزدیک سند ہے وہ؟ نہیں، آپ ہی کی تعریف بتا دی جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اپنا موقف بتائے نا پہلے، اپنا موقف بتائے نا پہلے۔ ایک ہوتا ہے الزامی جواب، ایک ہوتا ہے تحقیقی جواب۔ تحقیق کے الزام سے پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تحقیق الزام سے پہلے ہوتی ہے، یہ کہاں پڑھ لیا آپ نے؟ سلم پڑھی ہے؟ یہ جو بات ہے سلم پڑھی ہے آپ نے؟ سنیں تو بات۔ ہاں وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، سلم پڑھی ہے؟ آپ نے یہ جملہ بولا تحقیقی جواب الزامی جواب سے پہلے ہوتا ہے، یہ اس کی ذرا دلیل دے دیجیے مجھے۔ تو آپ معاشرے شریعت کی ترتیب بیان کریں ذرا پھر۔ آپ تو عالم ہیں نا؟ جی معاشرے شریعت میں پہلی چیز کیا ہے؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، سلم پڑھی ہے آپ نے؟ آپ بتا دینا۔ آپ سلم پڑھی ہے آپ نے؟ معاشرے شریعت میں جب آپ دلائل پیش کریں گے تو اس میں پہلا نمبر کس چیز کو ہوگا؟ پہلی دلیل آپ کی کیا ہے؟ پھر دوسری کیا ہے؟ پھر تیسری کیا ہے؟ پھر چوتھی کون سی؟ میں جو پوچھ رہا ہوں یار وہ سن لیں۔ سن لیں آپ یہ بتائیے سلم پڑھی ہے آپ نے؟ جو ادلہ ہے، اگر آپ نے بات کرنے کے لیے فون کیا تو کریں، اور اگر آپ نے بولنے کے لیے فون کیا تو سنا دیں۔ شرعیہ آپ کے یہاں پر کتنے ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے بتا دیں۔ ہاں ہلو، میں کہہ رہا ہوں ادلہ شرعیہ آپ کے یہاں پر کیا ہے؟ میں یار یہ تمہارے دوست سنتے نہیں ہیں، میں نے کہا تھا کہ میں دعوت میں آیا ہوں، ذرا صبر کر رہے ہیں۔ ہاں لیکن پھر بھی آپ نے رک جائیے جی تو ہاں تو جلدی سے ہیں، ابھی کھانا نہیں کھایا کھائیں۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے سلم پڑھی ہے، اتنا جواب دے دیجیے بس مجھے۔ اس سے پہلے سلم پہلے ضروری ہے یا ادلہ شرعیہ ضروری ہے؟ ادلہ شرعیہ اور فرعیہ اور وہ کتنے ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے؟ عدلہ شرعیہ اور فرعیہ جی سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ آپ جو بتا دیجیے سلم پڑھی ہے، آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے پہلے کہ دلیل الزامی دلیل تحقیق کے بعد ہوتی ہے۔ آپ اگر آپ کو پتا ہوتا پہلے، ارے یار سب بتلا دوں گا دوست یار، کیسی بات کر رہے تم؟ عدلہ شرعیہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟
तफसील करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, समझ जाएंगे आप। अदिल्ला दलील की जमा है, दलील इन्नी होती है कि दलील लिम्मी होती है, फिर उसके बाद इसमें तशरीह करूंगा बहुत अजीब तरीके से। तो उसके बाद में शरइया है, फिर उसके बाद में फरइया है, फिर उसके बाद में शरीयत का क्या माना है, शरीयत के लुग़वी माने का, इस्तिलाही माने का, ये सब तफसील के लिए वक्त है आपके पास। फिर असल में हजरत जब तफसील आपसे दरियाफ्त करूंगा तब आप बयान कीजिएगा। अभी तो बताइए ना कितने हैं आपके यहाँ पे। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप पहले ये बताइए। आपके फरीक़े मुखालिफ से सुल्लम पड़ी है, सबसे पहले मैं जो कह रहा हूँ समझिए, सुल्लम पड़ी है मौजू का। अच्छा, ये जब भी आप मुनाजरा कर रहे हैं मौजू का क्या होगा? मौजू का तयन होगा कि हमने मौजू किस मौजू पे बात करनी है। ठीक है जी। हाँ हाँ, बगैर मौजू के मुनाजरा नहीं होना, मुनाजरा नहीं होता, बात ठीक है। तो फिर आपने बगैर किसी बात के पहले दलील से शुरुआत कर दी। आप सुन तो लेना, आप सुन तो लेना जी। मैं समझता हूँ कि आपने मदरसे में पढ़ा तो है लेकिन समझा नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से समझा है, वही तो पूछ रहा हूँ, सुल्लम पड़ी है, बतला दीजिए जरा। आप तो घबरा रहे हैं, हाँ भी नहीं कर रहे हैं, ना भी नहीं कर रहे हैं, बता तो दें जरा। सुल्लम से पहले तो दलील शरइया है ना जी। मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि जब आप मुनाजरा करेंगे तो पहले दलील शरइया ये कौन सी मौसूफ सिफत है? ये तो और शरइया मुअन्नस और दलील मुज़क्कर है। तुम्हें तो मौसूफ सिफत इस्तेमाल करना नहीं आया। दलील शरइया कब बोला जाता है? क्योंकि आपको जो है अरबी ज़बान आती है। ठीक है जी। चलिए आप अपनी बात कहिए, छोड़िए वो सब कुछ। मैं अपनी बात करता हूँ। सुने, बात ये है कि आपको अरबी ज़बान आती है, मुझे अरबी ज़बान नहीं आती है। तो ये तो मुनाजरे का उसूल भी है कि जो है वो इल्म में बराबर हो, हम पल्ला हो तो मुनाजरा होना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है, मुनासिब है, जरूरी नहीं है। अच्छा जी, तो अगर जरूरी नहीं है तो चले इम्कान के पर अपना दावा पेश कर दे, मैं जो है दलाइल पेश कर दीजिए। हाँ, बात आपकी ठीक है, लेकिन दोस्त इतना भी तो नीचा होना जरूरी नहीं है कि एक आलिम है और एक हाफिज है। अच्छा हाँ, तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप चूंकि आलिम हैं, आप यूट्यूब पे तशरीफ लाइए, मैं अपने आलिम को लेकर आता हूँ इम्कान की पर बात करने के लिए। यूट्यूब में न जानता हूँ, फिर कैसे करेंगे? ऐसी बात करवा दीजिए। वीडियो कॉल करेंगे? वीडियो कॉल करेंगे। मैं अपनी जमात का एक जिम्मेदार आलिम लेकर आता हूँ। इस पे क्या नाम है, कौन सा मौजूद है हम लोगों का, जो फतावा स्टूडियो मौजूद है, इम्कान की जिम्मेदारी ताला है ना। मैं अपने आलिम को लेकर आता हूँ, उन्हें भी अरबी ग्रामर पर इंशाल्लाह अबूर हासिल होगा। आपको तो अरबी आती है, तो इसी पर जो है बात हो जाए, वीडियो कॉल हो और आपके सामने पेश कर दीजिए। जो भी होंगे उनका, हमारी जमात में बहुत सारे उलमा है, ठीक है, तो जो भी होंगे उनको अरबी ज़बान आती होगी, ये मेरी दावा, ये मेरी गारंटी है जी। अच्छा, आप टाइम ले लें और वीडियो कॉल पे आ जाए। मैं जैसे आप बात कर रहे हैं दोस्त, मैं इसी तरह बात कर लूंगा। अच्छा, ये मतलब कॉल पे बात कर लेंगे, वीडियो कॉल पे नहीं आएंगे, ऐसा? हाँ, मैं असल में बात ये है, मैं अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता हूँ। बता अभी तो कह रहे थे आप। सुनिए मैंने हाँ सुनिए जरा, कई वजूहात हैं। एक तो मैं जानता भी नहीं हूँ, अलबत्ता वीडियो कॉल तो हर कोई करना जान लेता है, तो वो तो मैं कर सकता हूँ। अलबत्ता उस पर आना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ कि आपके लोग जो है ना, इस अंदाज की शक्ल बना के पेश करते हैं कि मुसला कर देते हैं उसको, कभी उसमें आग भी लगा देते हैं और कभी उसकी आंखें फोड़ देते हैं। इस तरह की शक्ल बना के पेश करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के पास मेरा फोटो जाए। तो इससे चले जी, आप नहीं चाहते, कोई मसला नहीं है। आप जो है ऑडियो कॉल ही पे आए, लेकिन इंटरनेट पे आए, आपकी तस्वीर न दिखाएं, लेकिन सब्र और तहम्मुल के साथ में दावा जवाब दावा शराइत मुनाजरा तमाम चीजें तय करने के बाद एक इल्मी गुफ्तगू हो जाए। शराइत शराइत मुनाजरा मैं कुछ ना जानता, मैं सिर्फ इतना जाना देखूंगा इबारत फहमी कितनी है, बस। मतलब इबारत फहमी के मुताबिक होगा। हाँ, इबारत फहमी देखी जाएगी। जिन अकाबिर पे अगर वो एतराज करेंगे, उन अकाबिर की किताबें पढ़वाऊंगा पहले। अगर इबारत पढ़ देंगे, समझा देंगे, तो आगे गुफ्तगू होगी। मिसाल के तौर पर मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह पे एतराज करते हैं लोग, तो तहज़ीरुन नास की इबारत पेश करूंगा और वो पढ़वाऊंगा और मतलब पूछूंगा। इसी तरीके से आप हयात उनकी किताब है, वो पेश करूंगा। किबला नुमा उनकी किताब है, वो पेश करूंगा। जवाब तुर्की बतुर्की उनकी किताब है, वो पेश करूंगा। इसमें से अगर एक सफा बढ़िया तरीके से वो समझा देंगे, तब आगे बात होगी। बात यह है, बेहतरीन कलाम वो होता है जो मुख्तसर हो, है ना, बहुत देर तक लंबा बोलना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्तसरुल मानी आपने, क्योंकि आप हाफिज है, मुख्तसरुल मानी आपने पढ़ी नहीं है, आपने वो नहीं पढ़ा है कि आपके हाथ में क्या बमातिल कभी अमीन का या मूसा काल ही आसा या तवक्कु अलैहा व हुशु बिहा अला गनमी वलियतिहा मारी बुखरा, यहाँ क्या हो रहा है? मुफस्सल कलाम हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे हदीस मुबारक भी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
کہ بہترین کلام وہ ہے جو بامعنی ہو اور مختصر ہو. ٹھیک ہے, مختصر خیر القوم. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہیں نا ہم لوگ. بات یہ ہے جی کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ وہ مناظرہ کریں گے جو شرائط کے بغیر ہوگا. سنیں تو پہلے بات سمجھ لیں, میری بات سمجھ لیں پہلے میں جو کہہ رہا ہوں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ وہ مناظرہ, پہلے سن لیں, بیچ میں قطع نہ کریں. جی, آپ وہ مناظرہ فرمائیں گے جس میں آپ نے دعویٰ بھی نہیں پیش کرنا, جواب دعویٰ بھی نہیں پیش کرنا, شرائط کا بھی تعین نہیں کرنا ہے اور مناظرہ کر لینا ہے. یہ آپ فرما رہے ہیں. ایک ہوتا ہے مناظرہ, ایک ہوتا ہے مناظرے سے پہلے. ٹھیک ہے, ہاں, تو میں اول مناظرے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ وہ جن اکابر پر ہمارے اعتراض کرتے ہیں آپ کے لوگ, ان اکابر کے 2 صفحے بھیجوں گا. ٹھیک ہے, ہاں, ان صفحوں کو وہ حل کر دیں اور میرے پاس بھیج دیں, انشاءاللہ میں حل کر دوں گا. ٹھیک ہے, فی الحال حل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, 1 دن میں کر دیں, 2 دن میں حل کر دیں, اور میرے پاس جتنا مشکل سے مشکل صفحہ ہو وہ آپ بھیج دیں اور میں بھیج دوں گا. 2 صفحے میرے پاس بھیج دیں, 2 صفحے میں آپ کے پاس بھیج دوں گا. اس کے بعد آپ میری بات مکمل ہونے دیجیے ذرا. اس کے بعد اگر وضاحت وہ کر دیں اور میں بھی کر دوں, اس کے بعد مناظرہ ہوگا. اگر مجھ پہ وضاحت نہیں ہوگی تو بھی نہیں ہوگا مناظرہ, اور ان پہ نہیں ہو پائے گی تو بھی مناظرہ نہیں ہوگا. یہ میری شرط ہے. چلے ہوگی بات آپ کی مکمل. جی جی, ہاں, یہ ہے کہ جیسے مجھے اعتراض ہے حفظ الایمان پہ, تو جس عبارت پر مجھے اعتراض ہے وہ عبارت پیش کروں گا اور اس پر دعویٰ پیش کروں گا کہ یہ گستاخانہ عبارت ہے یا جو کچھ بھی ہے ایک وجہ. پھر آپ اس پر جو ہے جواب دعویٰ پیش کریں کہ نہ جی یہ جو عبارت انہوں نے پیش کی ہے اس کے لیے مطلب نہیں ہے, اور اس میں نہ کفر ہے نہ شرک ہے نہ کوئی ایسی بات ہے, بالکل ٹھیک عبارت ہے. یہ دعویٰ جواب دعویٰ ہو گیا. اب اس کے بعد شرائط طے کر لیا جائے کہ بھائی ہمارے ادلہ کیا کون سے ہوں گے, ہے نا, اور پھر اس کے بعد مناظرہ ہو. یہ طریقہ بات پوری ہو گئی. یہی طریقہ ہے. میں بتلانا بات پوری ہو گئی. ہاں ہو گئی. ہاں, تو دیکھیے, میں اگر یہ کہوں گا اس عبارت کا مطلب یہ ہے اور وہ کہیں گے نہیں اس عبارت کا مطلب یہ ہے, تو ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے ایک ایسی کتاب سامنے رکھی جائے جس کی تشریح ہمارے اکابر نے بھی کی ہے اور آپ کے اکابر نے بھی کی ہے, اور پھر اس کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ ان سے مطلب پوچھا جائے کہ وہ مطلب صحیح بتلا رہے ہیں یا نہیں. اگر وہ وہاں مطلب صحیح سمجھ پائیں گے تو یہاں بھی صحیح سمجھ جائیں گے, اور اگر کوئی آدمی وہاں مطلب صحیح نہ سمجھ پا رہا ہے, ان کتابوں کا مطلب صحیح نہیں بتلا پا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ابھی اتنی استعداد نہیں بنی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں پہلے. ہاں, تو یہی تو دعویٰ جواب دعویٰ ہے نا حضرت. نہیں, جب ہم کہہ رہے ہیں جو کفری عبارت ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایمانی عبارت ہے, تو یہی تو دعویٰ جواب دعویٰ ہے. اب یہ کس کی عبارت ٹھیک ہے, کس کا موقف ٹھیک ہے, یہ تو مناظرہ میں. تو وہ کہیں گے کہ ہمارا مطلب صحیح ہے, ہم کہیں گے ہمارا مطلب صحیح ہے, تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ اسی کے لیے تو شرائط طے کرنے ہیں نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ کہیں گے کہ یہ مطلب صحیح ہے, ہم کہیں گے یہ مطلب صحیح ہے, تو پھر بات کون بتلائے گا؟ حکم بھی تو ہونا چاہیے. کون ہوگا؟ حکم تو عوام ہے حضرت. عوام کہاں؟ ہاں, عوام بہت جانے ہیں. تو مناظرہ کس کے لیے آپ کریں گے؟ اپنے لیے کریں گے. ہاں, مناظرہ کرنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جتنے مناظروں میں حکم بیٹھے ہیں غلط بیٹھے ہیں. پھر وہ جو آپ نے مناظرے کیے ہیں, آپ کے اکابر نے مناظرے کیے ہیں, ان میں جو حکم بٹھا لے ہیں تو اس کا مطلب غلط بٹھا لے ہیں انہوں نے وہ حکم. اچھا, تو اس کا مقصد کیا رہا ہے مناظرے کا؟ حکم نہیں, وہ بتلائیے. پہلے وہ حکم بٹھا لے, انہوں نے غلط بٹھا لے ہیں. کون سا؟ اچھا, حکم کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہے؟ نہیں ضروری. کیا حکم کا جو حکم ہوں گے ان کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہے یا پھر جانبداری بھی چلے گی؟ 5واں پارہ آپ نے پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے. آپ بتا دیجیے کیا دلیل ہے آپ کی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ نام ہے حکم تیسرا آدمی ہونا چاہیے, اس لیے کہ ایک مدعی ہوگا ایک مدعا علیہ ہوگا, تو ظاہر سی بات حکم تیسرا ہی ہوگا. تو حکم غیر جانبدار ہوگا یا کسی پکش کا ہوگا؟ دونوں ماننے والا نہ ہونا چاہیے. سنیں, حکم کا عادل ہونا بھی ضروری ہے, حکم کا فقہ ہونا بھی ضروری ہے, اور حکم کا جو ہے عالم دین ہونا بھی ضروری ہے, اور اس کا بھی ہونا ضروری ہے. اب وہ حکم نہ سنی ہو, نہ بریلوی ہو, نہ دیوبندی ہو, کون سا حکم ہے بھائی وہ؟ آپ بتائیے حکم کون ہے آپ کی نظر میں؟ کسے حکم بنائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بریلویوں کے علاوہ تمہارے یہاں کوئی دینداری نہیں ہے. آپ بتا دیں, آپ کا موقع بتائیں نا. کون ہے وہ؟ وہ قابل آدمی ہونا چاہیے, لیکن دیوبندی نہ ہو. وہ قابل ہو لیکن دیوبندی نہ ہو, مسلمان بھی ہو. کوئی بات نہ. کون ہے وہ؟ آپ بتا دیجیے.
बताइए कौन है? ऐसा तलाश करो, आप बताइए, तलाश करो ऐसा। आप बताइए ना, आपका ये जो है मुद्दा है कि हकम हो वो मुसलमान भी हो, सच्चा भी हो, आदिल भी हो, देवबंदी भी ना हो, बरेलवी भी ना हो, और फिर भी वो मुसलमान हो, सच्चा हो, उसका अकीदा ठीक हो। बताइए जरा तो कौन है? क्यों मुसलमान होने के देवबंदियों और बरेलवियों में मुनहसर थोड़ी है कोई, और भी तो मुसलमान हैं। आप बताइए ना, निशानदेही कीजिए ना, भाई ये मुसलमान है। जो भी मुसलमान और होंगे, सबसे बड़ी बात ये है कि उसका अकीदा ठीक हो। हाँ, अकीदा बिल्कुल सही हो, वो आदिल हो। बताइए कौन है? आपसे पूछ रहा हूँ, ढूंढना पड़ेगा, आपकी नजर में ढूंढना कोई नहीं पड़ेगा है? वो तो। हाँ, वो अरे मिल फिलहाल जाएगा। थोड़ी नजर में हकम मिल जाते हैं इतनी जल्दी, बड़ी देर लगती है हकम ढूंढने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो आपको देवबंदियों में से अलग निकालना पड़ेगा, वो देवबंदी ना हो और हमारे यहाँ से बरेलवी भी ना हो, फिर भी देवबंदी होगा ना बरेलवी होगा। जब मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ, दूसरी चीज ये है कि भाई जो मुनाजरा होता है वो आवाम की इस्लाह के लिए होता है कि नहीं? अवाम की इस्लाह के लिए होता है। अवाम की इस्लाह तो उलमा करेंगे ना, क्या अवाम उलमा की करेगी इस्लाह? अरे भाई, तो मुनाजरा उलमा करेंगे, उससे अवाम जो हाँ, तो इस्लाह तो उलमा ही तो करेंगे। उलमा के दरमियान मुनाजरा हो जाएगा, फिर जो भी बात मुहक्कक हो जाएगी उसी के एतबार से फैसला कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आप भी जो है फिर वो इम्कान किस्म बारी ताला पर आप जो है वो तैयारी कर ले। मैं अपने आलिम को लेकर आता हूँ। आप मेरी तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, मेरी तैयारी है। बनाए, ठीक है। हाँ, कर दो शुरुआत। कब शुरू किया जाए? अभी कर दो, मुझे कोई टेंशन ना। दावा जवाब दावा शराइत ये तय होंगी पहले, क्योंकि ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है। आपके यहाँ पर भी कौन सा फैसला है? कौन सा फैसला है? कौन सा फैसला है? मुत्तफ़िक़ा दोनों के दरमियान, अहले सुन्नत और देवबंदियों दोनों के नजदीक। हाँ, क्या है? ये वो फैसला है जिस पर इत्तेफाक है दोनों का। अरे ना, अल्फाज बोलो, लफ्ज बोला अभी। दावा जवाब दावा शराइत मुनाजरा के बगैर मुनाजरा नहीं होता, ये इत्तेफाकी मामला है। क्यों मुत्तफ़ा का लफ्ज से क्यों रुजू कर लिया? गलती हो गई। बात ये है मुत्तफ़िक़ा कह रहे थे, इस बिना पर रोक ली जबान। बात ये है कि आपने मौजू पे नहीं आना है। असल में बात ये है दोस्त, तुम जैसे आलिम तो हो लेकिन बतलाना नहीं चाह रहे हो। चले, अब जिसको फरीक मुखालिफ आलिम माने तो फिर उससे जो है और क्या बात हो सकती है? हाँ, इम्कान किस्बे बारी के अल्फाज बोल रहे हो, इल्म नहव सर्फ बोल रहे हो दुनिया भर के, तो वैसी थोड़ी बोल रहे हो ये। और बाकायदा जो है तर्जमा पूछ रहे हो या तजरूना का, और फिर या तजरूना के बाद में दूसरी आयत करीमा का तर्जमा पूछ रहे हो। ये सब तो इसी बात पे दलालत कर रही है ये बातें। लेकिन मैंने दरस निज़ामी कहीं कोर्स किया नहीं है जाके, छोड़ें इस चीज को। बहरहाल जो हमारा मौजू है, तो कौन कौन सी किताब पढ़ी है वही बतला दीजिए। बहुत कई सारी पढ़ी है हमने, एक आध बतला दो। फतावा रशीदिया पढ़ी है, रशीद अहमद गंगोही साहब। फतावा रशीदिया पढ़ी है, आलिम बनते हैं। मैंने कहा क्या कि मेरा दावा है क्या? हाँ, तो फतावा रशीदिया पढ़ी। मैंने ये बताया था कि मैंने दरस निज़ामी का कोर्स कहीं जाके किसी मदरसे में नहीं किया, बाकी उलमा की किताबें पढ़ी हैं। उसमें अहले सुन्नत के उलमा की भी पढ़ी है, देवबंदियों की भी पढ़ी है। तो यार तुमको इतना शौक है बाकायदा मुनाजरों का और सवालात और जवाबात का, तो कम से कम किसी की सोहबत में बैठ के दरस निज़ामी ही पढ़ ली होती। हाँ, मुझे ये असल बात ये थी कि अब्दुल्ला भाई ने बताया फलाने आलिम साहब हैं, तो इम्कान किज़ब पर बात करनी है। मैंने तो समझा ये था कि भाई आप उससे इस पर दावा ले लूंगा कि आप क्या समझते हैं इस चीज को, उस पर दलाइल पेश कर देंगे। अब मैं आलिम हूँ कि जाहिल हूँ कि क्या हूँ, ये तो आवाम फैसला करेगी। तो यानी हमसे सिर्फ दावे लेके चले जाओगे, जवाब कौन देगा? ये इतने दिनों से दावे करवा रहे हैं हमसे, ये बात करा दें। तुम्हारे कौम में आलिम तो माशाल्लाह काफी हैं, तो आलिम साहब ने मिलते हैं बात कराने के लिए कोई। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आ जाऊँ, आप वीडियो पे आ जाएं, आप आमने सामने बैठ जाएं, आप ऑडियो पे आ जाए। वीडियो शर्ट थोड़ा ही है कोई, मैं अपना चेहरा दिखाना ही नहीं चाह रहा। ना दिखाइए आप, बिल्कुल ना दिखाइए, तो हम तो इसीलिए तैयार हैं। और ये बात है कि आपके तो अच्छा मौका था कि आप सुने, तो आप क्यों इतना बोलना चाहते हैं? आपके लिए तो अच्छा बोल रहा हूँ, तुम्हारी थोड़ी सुनता रहूंगा कोई। आपके लिए तो अच्छा मौका। अरे तुम्हें बात कर लेंगे, चले वो सब आगे बात कर लेंगे। ये माशाल्लाह ये हिम्मत वाले आदमी है, ये तो क्या नाम है, इतनी हिम्मत भी सही नहीं है जितनी हिम्मत ये दिखाते हैं।
آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم تو آپ کے لیے کہہ رہے ہیں حضرت، آپ ہمت والے ہیں کہ آپ امکان کس باری تعالیٰ کرنے کو تیار ہیں، یہ بڑی ہمت والی بات ہے، ایسے ملتے نہیں لوگ، ٹھیک ہے، دو بندیوں میں، تو بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے، بس یہی کر لیتے ہیں، میں کب سے تیار ہوں کرنے کو، تو کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ لائن پہ لے لیا جائے نا، کبھی بھی کیسے لیں، میرا کام پڑھنا پڑھانا ہے، کبھی بھی کیسے لے لو گے؟ تو اسی لیے تو میں نے پوچھا آپ ٹائم دے دیں، کتنے دن میں، 2 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں، کب کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، کس موضوع پہ گفتگو ہوگی؟ دیکھو، ایک موضوع میری جانب سے رہے گا، امکان کسب باری تعالیٰ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تمہاری جانب سے، اب ایک میری جانب سے رہے گا، کیا ہے؟ کیا ہے آپ کی جانب؟ میری جانب سے رہے گا احمد رضا صاحب کی عبارتیں، صاحب کی کوئی سی بھی پیش کر سکتا ہوں، کیا تھا پہلے کسی اچھا مناظرہ ہوتا جو ہے اختلاف پہ ہے نا، کوئی حکم تو لگا کے پہلے، ہاں ان کی عبارتیں پیش کروں گا، جو ان کی عبارتیں ان کو مسلمان ثابت کر کے دیکھیں آپ ذرا، یہ کتنا مبہم دعویٰ ہے، کافر ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ یہ دعویٰ ہو گیا، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کو معاذ اللہ آپ ان کی عبارتوں سے کیا کافر ثابت کروں گا، ان کی عبارتوں سے ان کی عبارتوں سے انہی کو کافر ثابت کروں گا۔ اچھا، یہ جو آپ ثابت کریں گے یہ جو فتویٰ ہوگا تو یہ فتویٰ تحقیقی ہوگا یا پھر کیا ہوگا، الزامی ہوگا؟ ذرا تحقیق اور الزامی کی تشریح کر دیں آپ، اس سے پہلے تحقیقی کیا ہوتا ہے، یہ تحقیقی کی ذرا تشریح کر دیں، ذرا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں صحیح طریقے سے، تحقیقی اور الزامی، یا ذرا یا بتلا دیجیے ان دونوں میں یا کیسی ہے؟ جی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہاں بات یہ ہے کہ آپ جی میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب یہ مومن ہیں یا کافر ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ عند شرع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو دین ہے اس کے قوانین کے مطابق یا تو یہ کافر ہے یا تو یہ مومن ہے، یہ تحقیقی ہوتا ہے، یہ تحقیقی جواب ہے جی۔ کیا تم کو تحقیق ہے تحقیق کہتے ہیں عند شرع، یعنی کہ یہ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، تحقیقی کی تم کو تحقیق ہے، تحقیقی اسی کہتے ہیں۔ اب جو بندہ کے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین سنے، تو پھر پہلے آپ سوال بھی کرتے پھر سنتے بھی نہیں ہیں، تو تم جواب بھی کہاں دے؟ یا تو سوال کرنا بند کر دیں، یا تو جواب یا تو سوال نہ کریں، اور اگر سوال کریں تو پھر جواب بھی لیں۔ تم کہاں جواب دے رہے ہو جو میں مانگ رہا ہوں؟ تم نے جو کہا ہے کہ تحقیقی سے کہتے ہیں، کیا یہ تحقیقی بات ہے؟ آپ نے اگر نہیں سننا تو جواب کیسے ملے گا؟ اب ایک بندہ کہے مجھے جواب دو، اور جب جواب دیا جانے لگے وہ بولنے لگ جائے تو کہے مجھے جواب، میں جواب مانگ رہا ہوں کچھ اور تم دے رہے ہو کچھ، تو بولنا تو لگوں گا ہی۔ تو بھائی پوچھ رہا ہوں، تم نے جو تحقیقی کی ابھی تشریح کی ہے، کیا یہ تمہاری تشریح تحقیقی ہے؟ تو میں بتا تو رہا ہوں، آپ بیچ میں بول دے رہے ہیں نا۔ ہاں تو بتلاؤ بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے جی، اب اس کے مطابق جو بندہ کافر ہو جائے، تحقیق کر کے ہی بتایا جائے کہ یہ قرآن کی اس آیت کے مخالف ان کی بات ہے، حدیث کے مخالف یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جو ضروریات دین ہے، دین میں جو ضروریات دین ہے اس کے مخالف یہ بات، تحقیق کے بعد ہی کی بات ہے نا، بغیر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا الزامی جواب قرآن و حدیث سے نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، الزامی جواب تو بعد کی چیز ہے، یعنی قرآن و حدیث سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ بتا دیں، آپ نے تو 12 سال لگائے، آپ بتا دیں۔ آپ بول رہے ہیں اس کی بھی تشریح میں کروں گا، کم سے کم جو بولیں اس کی تشریح تو آپ کر دیں۔ تو میں نے تو بتا دیا، جتنا بول رہے ہو اس کی تو تشریح کر ہی دو کم سے کم۔ میں نے تو بتا دیا، تحقیقی جواب وہ ہے جو تحقیق کر کے دیا جائے۔ تحقیق کیا ہے؟ تو وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیا یہ تم نے جو بات کہی یہ تحقیقی ہے؟ ایک بندے نے کہا کہ اللہ ایک نہیں دو ہے، ابھی چلو آگے بات کرو، تمہیں کچھ نہ پتا ہے۔ وہ بندہ کافر ہے، ہاں مجھے کچھ نہیں پتا ہے، لیکن تمہارے سوال بڑے عالمانہ ہے نا۔ چھوڑیں جی، بات یہ ہے کہ ہم پہلے آپ موضوع پر آئیے، چھوڑیے یہ سب باتیں۔ جی ہاں، اب ایک بندے نے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی اشرف علی تھانوی پر حکم کیا ہے، آپ بتائیں کہ یہ شریعت کے مطابق یہ حکم ہے، وہ بندہ کافر ہے، اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر ہے کہ ضروریات دین کا منکر ہے، یہ ایک فتویٰ ہے۔ آپ کہیں نہیں ضروریات دین میں کن کن کی بات مانو گے؟ ضروریات دین میں بھی تو یہ ہو جائے گا، کس کی تشریح مانو گے پھر تم؟
वो तो ضروریات دین میں اگر میں گفتگو کروں گا تو کس کی تشریح معتبر مانو گے کہ یہ چیز ضروریات دین میں سے آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یہ بتلاؤ. جو عند شرع شرع ضروری ہے، ضروری باتیں ہیں. اندر شرع جو چیز ضروری ہے، کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا ضروریات دین میں سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا یہ ضروریات دین میں سے ہے. ارے کوئی تم جو ہے جامع بات بتلاؤ گے یا جزیات بتلاؤ کیا چیز ضروریات دین میں سے ہے؟ اصل میں آپ نے موضوع پر آنا نہیں ہے، آپ چاہتے نہیں ہو. بالکل آنا ہے، میں اس لیے بتلا رہا ہوں تقدیر اس میں سے ہے کہ نہیں ہے ضروریات دین میں سے. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو بندہ کافر کب ہوتا ہے جب ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہو جائے تبھی کافر ہوتا ہے نا، ہے نا. تو اور بھی بہت سی چیزیں ضروری تھوڑی ہے، آپ بتا دیں کیا اور چیزوں کی بنا پر بھی کافر ہو جاتا ہے. ضروریات دین کی بنا پر بھی ہوتا ہے اور چیزوں کی بنا پر بھی کافر ہو جاتا ہے. وہ آپ اچھا جب کوئی ہو جائے کافر عند اللہ، ہاں ٹھیک ہے جی، شریعت کی نظر میں، تو پھر اب اس کو کافر ماننا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے اللہ 4 ہے یا 3 ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں، تو اب ایسا عقیدہ رکھنے والے کو کافر سمجھنا یہ ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ یہ پوچھ رہا. اگر کوئی شرعاً کافر ثابت ہو جائے اور عبادتوں سے کافر ثابت ہو جائے اور اس کا واضح ہو جائے کفر، تو پھر تو اس کو کافر نہیں ماننا چاہیے. اعلیٰ حضرت کا کفر واضح ہے آپ کے نزدیک، صحیح ہے، بالکل وہ کافر ہے آپ کے نزدیک. اعلیٰ حضرت کا کفر واضح ہو چکا نا آپ کے نزدیک. ان کی عبارتیں کفر پہ دلالت کرتی ہیں، یہ ثابت کروں گا. ہاں تو اگر یہ بالکل واضح بات ہے تب اعلیٰ حضرت کو جو کوئی مسلمان مانے کافر نہ مانے، ارشد مدنی، محمود مدنی، آپ کے اور بھی جو ہے آج کے ذمہ داران، اگر جو ہے ضروریات یہ کافر ہونے کے بعد بھی ان کو کافر نہ ماننے تو ان پر کیا حکم ہوگا؟ یہ پوچھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کچھ اور نظریے سے سوچ رہے ہوں، عبارت کا کچھ اور مطلب نکالنے کو ضروری تھوڑا ہی ہے. تو کفر قطعی تو نہ ہوا، پھر وہ تو احتمال ہے، وہ تو احتمال آ گیا. احتمال ہاں، احتمال ان کے لحاظ سے ہوگا، میرے لحاظ سے تھوڑی ہوگا. کوئی احتمال ان کے لحاظ سے احتمال ہوگا. بھائی یہ کفریہ جو کفر کو جو فتویٰ دیا جائے گا تو وہ تو قطعی طور پر دیا جائے گا نا، ایسا تو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے جن اکابر کو کافر کہا ہے وہ سب قطعی ہے. بالکل. حالانکہ جو کتنے اکابر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی عبارتوں میں، آپ کے اکابر کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی عبارتوں میں ہمیں کفر نہیں دکھ رہا ہے، تو کیا مطلب وہ سب کافر ہو جائیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کفر نہیں دکھ رہا ہے؟ جو کہہ رہے ہیں اگر رجوع نہیں کیا ہے، اسی عقیدے پر مر گئے ہیں کہ ان کی کفریات کو جاننے کے بعد بھی جو ہے مسلمان سمجھتے ہیں کفر نہیں دکھتا ان کو، تو وہ کافر ہیں. بالکل ہے. تو تم تو کافر نہیں کہتے ہو انہیں؟ کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں. نہیں بالکل نہیں کہتے. احمد رضا صاحب کے والد محترم نے اسماعیل شہید کو رحمہ اللہ کو کافر کہا ہے، حالانکہ احمد رضا صاحب ان کو کافر نہیں کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی ان کی کفر میں شک کرے وہ کافر ہے، تو احمد رضا صاحب خود کافر ہونے چاہیے. آپ سنیے، آپ جب آئیے گا نا مناظرے میں تو وہ لے کر آئیے گا، ہم انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. اور اب آپ یا تو وہ کفر قطعی جو ہے ثابت کریں گے اعلیٰ حضرت، تو اس پر آپ کو جو اب کے ہیں پہلے کے نہیں پتا تھے، چلو خیر بیچارے تھے قابل خرگوش غفلت میں پڑے ہوئے تھے، نہیں پتا تھا. آج وہ غفلت میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور وجہ رہی ہو، اور ہو سکتا ہے انہوں نے کافر کہہ بھی دیا ہو. ضروری تھوڑی ہے کوئی اب لکھنا ہی ضروری تھوڑی ہے کافر کہنے کے لیے کہ صاحب کتابوں پہ لکھ کے دو کہ یہ کافر ہے اور یہ کافر ہے، ویسے ہی کافر کرے تو بھی کام چل جائے گا. آپ سنتے نہیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تحقیق کے آنے کے بعد، کیونکہ آپ کی تحقیق جو ہے وہ قطعی ہوگی میرا خیال ہے، تو پھر جو ہے وہ ظنیات پر تو دیا نہیں جاتا ہے نا، قطعی کفر ہوگا. اب یہ قطعی کفر کو نہ مانے تو پھر اس پر حکم ہوگا. اگر وہ نہ مانے ارشد مدنی محمود اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو لکھا ہے کہ نام ہے کہ وہ کافر ہیں، ان کے والد محترم نے احمد رضا صاحب کو، اور احمد رضا صاحب نے کافر نہیں کہا ان کو، تو اس کا مطلب یہ پھر یہ کافر ہوں گے. بتائیے تو دکھائیں گے وہ لے کر آئیے پھر کتاب. ٹھیک ہے. نہیں آپ بتائیں پھر ہوگا کیا؟ اگر ہم نے ثابت کر دیا تو کافر مانو گے؟ ہاں نہ بتلاؤ. آپ لے کر آئیے گا، مجھ پر جواب دیں گے. وہی تو میں بتلانا، اگر لے کر آ جائیں اور مل بھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ حکم بتلائیے. تو بات یہ ہے کہ آپ کی بات جھوٹی ہوگی. آپ کی بات جھوٹی ہوئی یعنی اگر ہم دکھا دیں گے تو بھی جھوٹی ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہے نا. مگر کیسے نہیں ہے؟ آپ سنیں آپ بتلائیے اگر ایسا ہو تو کیا حکم لگا؟ میرا جواب سنیں. یہ ادھر ادھر نہ جاؤ، یہ بتلاؤ اگر ایسا ہو تو کیا کہو گے؟ یہ بتلاؤ.
तो अब बात काटना जहालत है, मैंने सुनी आपकी, अब सुन उनकी ले। तो बात काट रहे हो, कहाँ बात बतला रहे हो, बात बता के दो ना। अगर वो वाकई का ऐसा उन्होंने कहा हो और अहमद रजा साहब उनकी नजर में ऐसे हो तो काफिर होंगे या नहीं, ये बतलाइए बस। बात खत्म हो गई आपकी, मैंने काटा नहीं, अब हाँ, बोल रहा हूँ, रहिएगा, सुन लीजिएगा अब। मैं जो कह रहा हूँ कि आला हजरत ने जो तोहर का फतवा दिया है 500 पर, उस पर मैं करीब 800 उलमाए किराम के जो है वो तस्दीकात दिखाऊंगा। आप जो अपनी तहकीक पेश करेंगे उसमें सिर्फ 4 आप पेश कर दीजिएगा जो आज के जिम्मेदार है, ठीक है। साहब सीधी बात बतला रहा हूँ, अहमद रजा साहब के वालिद मोहतरम ने अगर ये कहा हो कि इस्माइल शहीद जो हैं काफिर हैं और जो भी उनके कुफर में शक करे वो काफिर है, और अहमद रजा साहब ने काफिर न कहा हो, तो क्या फतवा लगेगा, ये बतलाइए बस। तो मैंने तो बता दिया आपको कि भाई आला हजरत ने जो तहकीक पेश की है, सुने, मैंने तो बताया, आला हजरत ने जो तहकीक पेश की है उस पर 800 उलमा के तस्दीकात दिखाना मेरी जिम्मेदारी, कम से कम। यानी कि इस्माइल शहीद काफिर नहीं, 800 उलमा की तस्दीकात दिखाओगे। आप जो तहकीक पेश करोगे उस पर 4 उलमा के तस्दीकात दिखा दीजिएगा जो आज के है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ जो है अहमद रजा साहब के वालिद मोहतरम का कोई मर्तबा नहीं है फिर। ये